موضوع ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے۔ اور آج ہم نے سیکھنا ہے جو لوگ آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہی خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں، وہی خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھتا ہوں، چاہے وہ خادم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کلیسیا کیوں نہ ہو، چاہے میں کیوں نہ ہوں، آج بہت کم ہمیں نظر آتے ہیں جو آنسوؤں کے ساتھ بونا شروع کر رہے ہیں۔ نہ خادم نہ کلیسیا اس طرح دعا نہیں خدا کے حضور کر رہی جو آنسوؤں کے ساتھ بوئے اور بعد میں وہ خوشی کے ساتھ کاٹے۔ جب ہم آنسوؤں کے ساتھ بونا شروع کریں گے تو پھر ہم خوشی کے ساتھ کاٹنا بھی شروع کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جب کسان فصل کو بوتا ہے وہ کتنی مشکل سے بوتا ہے، کتنی مصیبت سے، کتنی پریشانی میں وہ بوتا ہے، تو جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے۔ آمین۔ ہم لوگ جو ہیں آنسوؤں کے ساتھ بو نہیں رہے، جس وجہ سے ہم کاٹ نہیں رہے۔ ہم بوئیں گے تو کاٹیں گے۔ ہم نے ابھی تک بویا ہی نہیں اس طرح جس طرح ہم کاٹے خدا کے حضور۔ جب ہم آنسوؤں کے ساتھ بوئیں گے تو پھر کیا کریں گے جی؟ خوشی کے ساتھ۔ اور کن کن لوگوں نے حل بھی کلام مقدس کے اندر ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اس کا بھی حل اس کے اندر ہے۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ جس بھی وہ مشکل کے اندر ہے، جس بھی وہ مصیبت کے اندر ہے، اس کا حل اس میں ہے۔ ہم حل نہیں نکالتے کلام پڑھنے میں کہ کہاں میری مصیبت کا حل ہوگا، وہ کہاں والا لکھا ہوگا، تاکہ میں پڑھوں اور اس پر عمل کروں، اس پر چلوں، تاکہ میں پھر خوشی کے ساتھ کاٹوں۔ اب خدا کی بندی ہنا کی بندی جو ہے ہنا ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ ہیکل کے اندر، خدا کے گھر کے اندر کیا کرنے لگی؟ زار زار کیا کرنے لگے جی؟ وہ زار زار رونے لگی۔ میں آج پڑھ رہا تھا تو وہاں لکھا کہ وہ زار زار رونے لگی۔ اب جو خدا کا بندہ ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شاید اس نے نشہ کیا ہے، اور خدا کی بندی کہہ رہی میں نے نشے میں دعا نہیں کر رہی، میں دکھ کے ساتھ دعا کر رہی ہوں، میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی ہوں۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ پھر خدا نے اسے اولاد دی یا نہیں؟ جو آنسوؤں کے ساتھ بوئے گا وہ خوشی کے ساتھ، وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا۔ پھر خدا نے اسے عام اولاد نہیں دی، خدا نے اسے سورما دیا۔ ہلیلویا۔ جب خدا کسی کو دیتا ہے تو پھر خدا اسے اچھی برکت دیتا ہے اور سورما دیتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ محنت نہیں اس مطابق کر رہی، وہ دعا اس مطابق نہیں کر رہی، وہ زار زار نہیں رو رہی۔ اگر وہ روزوں کے ساتھ، وہ دعا کے ساتھ، وہ خدا کے جھکے، اور خدا اسے کیوں نہ جواب دے؟ خدا ضرور اسے جواب دے گا۔ خدا کسی کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں جانے دے گا، اس کا بدلہ خدا ضرور ہمیں دے گا۔ وہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھے گا۔ اور دوسرا میں نظر آتا ہے خدا کا بندہ حزقیل، کیا جی؟ اس کا جب میں حوالہ پڑھ رہا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جسایہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو مر جائے گا اور تو اپنا انتظام کر لے۔ اور جب جیسے اس نے سنا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے حضور دعا کرنے لگا، اور جب دعا کرنے لگا، اور سلاطین اس کا 20 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت پڑھیں گے۔ اگر کسی نے نکال لیا تو پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں تو وہ توجہ کرے۔ تب اس نے اپنا منہ دوار کی طرف کر کے خدا سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچے اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بڑا ہے وہی کیا۔ اور حزقیل زار زار رونے لگا۔ وہ زار زار، پہلے اس نے اپنا سب کچھ خدا کے حضور رکھا جو وہ کام کرتا تھا۔ پہلی بات کیا کہ میں سچا ہوں، تیری نظر میں نے کیا کیا جی؟
भला किया मैंने, तेरी नजर में भलाई की मैंने, तो फिर वो जार जार क्या करने लगा जी, और रोने लगा। उसी दम खुदा ने अपने बंदा जिसाया को भेजा कि तू वापस जा और हिजकिय्याह के पास जा, उससे कह कि तेरी दुआ सुनी गई, तेरी दुआ मैंने देख लिया है तुझे, मैंने तेरी दुआ सुन ली है अब, और तेरी उम्र 15 वर्ष बढ़ गई, तेरी उम्र बढ़ गई, तेरी उम्र। ये है दुआ जब हम उसकी नजर में कुछ भलाई के काम करते हैं या सच्चाई के साथ चलते हैं या हम आंसुओं के साथ बोना शुरू करते हैं, तो फिर आप खुशी के साथ काटेंगे। फिर उसने खुशी के साथ काटा, जो अभी वो मरने वाला है वो खुदा के जो दुआ कर रहा है, और खुदा ने उसी दम उसका जवाब उसे। जो जार जार रोते हैं, जो जार जार खुदा के हुजूर आंसू बहाते हैं, आदमियों के सामने हमें जरूरत नहीं आंसू बहाने की, हमें जरूरत है खुदा के आगे आंसू बहाने की, जो हमारी कदर करता है। और हमें खुदा तौफीक दे पढ़ने की, अगर हम पढ़ सके। जब हम पढ़ेंगे तो हर मसले का हल भी हमें खुदा निकाल के देगा, वो रास्ते हमें निकाल के देगा। और कलामे मुकद्दस में लिखा है, आए मेरे खुदा मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा, और मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह। मेरे आंसुओं को देखकर, ये खुदा का बंदा था, वो कह रहा है मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह, मैं तेरे आंसुओं पर नजर करता हूँ। अब उसने हन्ना के आंसुओं पर भी नजर की, उसने हिजकिय्याह के आंसुओं पर भी नजर की, तो वो कैसे खामोश रह सकता है? अगर आपकी औलाद जो है, एक बेटा या 2 बेटे हैं या जितने भी आपके बच्चे हैं, अगर वो आंसुओं के साथ रोते हैं तो क्यों नहीं आप उसे चीज लेके देंगे? आप लेके देंगे, ਹੁਣ बेटा तू चुप कर जा, मैं तेन लिया दांगा या लिया दांगा, तू अपने आंसू जेडे अपना मटाला, मैं तेन सब कुछ दे दांगी या सब कुछ दे दांगा। औलाद जब रोती है तो बाप या माँ कभी खामोश नहीं रह सकती, वो कुछ ना कुछ उसका हल निकालेगी, उसे देगी लाजमी वो चीज। जो बच्चा चीज मांग रहा है आंसुओं के साथ, माँ बाप उसे दे। जो बच्चे आप जानते खुशहाली में मांगते हैं, कम ही माँ बाप उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। जब बेटा रोता है, अगर एक बेटा दूसरा बेटा